بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور بھارت میں شعبان المعظم 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے مطابق ملک بھر میں یکم شعبان المعظم 1446 ہجری 31 جنوری بروز جمعہ ہوگی، جبکہ شب برات 13 فروری کی رات ہوگی۔ امیر قطر سرکاری دورے پر شام پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سرکاری دورے پر شام پہنچ گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے قطری حکام کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ امیر قطر سرکاری دورے پر جمعرات کو دمشق پہنچے، جہاں شام کے عبوری صدر احمد الشرع نے ان کا استقبال کیا۔ امیر قطر بشار القلب کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ دوحہ میں شام کے سفارت خانے نے بتایا کہ قطر کے امیر شام کے تاریخی دورے کے دوران عبوری صدر سے ملاقات کریں گے، جس میں کئی شعبوں میں تعاون اور امداد پر بات چیت ہوگی۔ ترکیہ کے بعد قطر دوسرا ملک ہے جس نے بشار القلب حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا اور پابندیاں ہٹانے پر زور دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے گزشتہ روز بیان میں کہا تھا کہ دوحہ ان اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے جن کا مقصد شامی ریاست کی تشکیل نو اور شہری امن، سلامتی اور استحکام ہے۔ احمد الشرع شام کے عبوری صدر مقرر، شام کا آئین ختم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شام کے فوجی آپریشنز کے سربراہ حسن عبدالغنی نے اعلان کیا ہے کہ احمد الشرع نے شام کی قیادت سنبھال لی ہے اور وہ نئے عبوری صدر کے طور پر کام کریں گے۔ عبدالغنی نے شامی پارلیمنٹ، فوج، سیکورٹی اداروں اور 2012 کے آئین کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح باعث پارٹی اور کچھ اپوزیشن پارٹیوں کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے، جو اب نئی حکومت کا حصہ بنے گی۔ تمام مالیاتی لین دین افغانی میں ہونا چاہیے، رئیس الوزراء کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخند نے ملک کے معاشی استحکام کو یقینی بنانے، افغانی کی قدر کو برقرار رکھنے اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق تمام تاجروں، منی چینجرز اور عام شہریوں کو صرف افغانی کرنسی استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکم نامے میں غیر قانونی لین دین اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک سے کرنسی، سونا اور قیمتی پتھروں کی غیر قانونی برآمد پر بھی پابندی لگائی گئی اور حکم کی پاسداری نہ کرنے والوں کو جیل کی سزا دیے جانے کا حکم سنایا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کرنے والا شخص ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق سویڈش میڈیا نے بتایا ہے کہ سویڈن میں بار بار قرآن مجید کی توہین کرنے والا ملعون سلوان مومیکا کو اس کی رہائش گاہ کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سویڈش حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا کہا ہے۔ غزہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ قطر جلد ہی غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرے گا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب 42 روزہ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے اور اس سلسلے میں 7 اسرائیلی اور درجنوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔